السلام علیکم۔ دیپ جلتے رہے اپنی اس خود نوشت کے بعد اپنے چینل پر ایک اور کتاب لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کا نام ہے اجالوں کے سفیر۔ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے امید کا دامن تھامے اجالوں کے سفیر دیپ جلائے رکھتے ہیں۔ ان دیپ جلانے والوں میں ایسے باہمت باحوصلہ افراد ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر کسی جسمانی صلاحیت یا کسی حس سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ افراد ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر ناشکرا شخص خود کو ملامت کر سکتا ہے۔ ہمارے گلے شکوے زندگی سے کسی اور کی مدد کرنے اور خود کو کسی قابل نہ بنانے کے سینکڑوں بہانے ہوتے ہیں، مگر یہ اجالوں کے سفیر آپ کے لیے آگے بڑھنے اور دوسروں کو آسانیاں پہنچانے کا واضح پیغام ہے۔ اس کتاب کا نام بھی اجالوں کے سفیر ہے۔ اس کتاب کو تحریر کیا ہے گوہر تاج نے۔ گوہر تاج مصنفہ، محقق، سماجی کارکن، ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات ہیں۔ انہوں نے جامعہ کراچی سے مائکرو بایولوجی میں ماسٹرز کیا ہے اور اس کے بعد عبداللہ کالج میں کراچی میں 10 سال تک لیکچرر رہیں۔ 1997 میں اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ کے ایک شہر مشیگن میں مقیم ہیں۔ 2010 میں انہوں نے سوشل ورک میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور پھر انہوں نے منشیات کے عادی افراد کے کونسلر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصے سے وہ اردو ٹائمز میں بھی پابندی سے لکھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل وہ ایک ای میگزین ہم سب میں بھی سماجی مسائل سے متعلق کالمز باقاعدگی سے لکھ رہی ہیں۔ گوہر تاج کی اب تک بہت ساری تصنیفات آ چکی ہیں، جن میں والٹ ڈزنی کی سوانح عمری، تھامس ایڈیسن کا بچپن، نفسیاتی مسائل اور ان کا علاج، سب میرے لالو گوہر، ہجرت کے دکھ سکھ، کوئی خواب ڈھونڈیں، خاص لوگ خاص کہانیاں۔ ان کی تصنیف خاص لوگ خاص کہانیاں اسی سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور اب انہوں نے یہ کتاب اجالوں کے سفیر کے عنوان سے معذور افراد، ان کے اہل خانہ اور ان کی زندگی سے متعلق بہت سے عنوانات کو ایک کتابی شکل میں یکجا کر کے اپنے اس دیرینہ خواب کی تعبیر پائی ہے کہ وہ معذور افراد اور ان کے اہل خانہ کو درپیش مسائل کو عام قارئین تک اس انداز سے پہنچائیں کہ ہمارے معاشرے کا عام فرد بھی ان افراد کی ضروریات و مسائل سے آگاہی حاصل کر سکے۔ معذور افراد دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہونے کے باوجود بے چہرہ کیوں ہیں اور حقوق کی پامالی کا انہیں کیوں سامنا ہے؟ اس کے عوامل خواہ کچھ بھی ہوں، یہ حقیقت ہے کہ اپنے حقوق کو منوانے کے لیے معذور افراد نے ایک طویل سفر طے کیا ہے اور وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ بقول شاعر ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ صفحہ نمبر 149 میں معذوری اور سماجی رویہ تاریخ کے آئینے میں وہ لکھتی ہیں کہ ابتدائی انسانی تاریخ میں ذہنی معذوری میں مبتلا بچوں کا تذکرہ سب سے پہلے 1550 قبل مسیح مصر میں ملتا ہے، جو درختوں کی چھال پر رقم ہوا۔ یہ معذور بچوں کی پیدائش کبھی کبھی ماں باپ کے گناہوں کی سزا تصور کی جاتی تو کبھی ان کی معذوری سیارہ زحل کے زیر اثر پیدائش کا نتیجہ سمجھی جاتی۔ کچھ کا خیال تھا کہ معذور افراد عام لوگوں کے مقابلے میں خدا کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا دنیا میں اپنے ہی حصے کی سزا کاٹ کر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ چونکہ بیمار اور معذور بچے کی پیدائش معاشی بوجھ اور غیر منافع بخش تصور کی جاتی تھی، لہٰذا ان کو ہلاک کر دینا نہ تو اخلاقی جرم تھا اور نہ ہی قانونی جرم۔ قدیم روم میں جسمانی طور پر معذور بچوں کو مار کر دریائے ٹائبر میں پھینک دیا جاتا تھا یا پہاڑوں پر کہیں چھوڑ دیے جاتے تھے تاکہ وہ خود ہی مر جائیں۔ اسی طرح یونان اسپارٹا میں تو باقاعدہ قانون تھا اور معذور بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ یونان میں وسیع پیمانے پر ہونے والے کھیلوں کے دوران وقفوں میں معذور افراد کو پہلوانوں سے لڑوا دیا جاتا تاکہ تماشبین کو تفریح فراہم کی جائے۔ اسی طرح قدیم چین اور کولمبس سے قبل امریکہ میں بھی معذور افراد کو امیر خاندانوں کی تفریح کی غرض سے برتا جاتا تھا۔ لیکن ان منفی رویوں کے ساتھ ساتھ ہمیں
ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جب معذور افراد کے ساتھ بہتر رویہ پایا گیا۔ اس کی مثال مصر کے فرعون بادشاہ پیپی II کی ہے، جس نے کوتھا قد بونے سنیپ کو شاہی زیورات اور لباس کی نگرانی پر فائز کیا تھا۔ اس کے علاوہ بطور پادری مذہبی رسوم کی ذمہ داری بھی وہ انجام دیتا۔ یہ دور 2284 قبل مسیح کا ہے۔ کچھ حکومتوں نے تو بیمار، یتیم، ذہنی معذوروں، عمر رسیدہ افراد کے لیے ہاسٹلز، یتیم خانے اور ہسپتال قائم کیے اور ہر قبیلے کو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی سونپی۔ یہودیت میں بھی معذوری کو قابل گرفت نہیں سمجھا گیا اور معذوروں کے لیے واضح قانون تھا۔ بے بس یتیم بیواؤں، مسافر، محتاج اور غریب افراد کی خبر گیری ان کے ہاں لازم قرار دی گئی۔ اس حکم کے پیچھے جو خیال تھا وہ یہ کہ انسان خواہ غریب ہو یا امیر، معذور ہو یا صحت مند، وہ خدا کا عکس ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی معذور افراد کے ساتھ رحم دلی کا درس ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق لوگوں سے ایسا برتاؤ کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے کریں۔ جب دنیا میں عیسائیت کا پرچار ہوا تو بیمار، نادار، معذور افراد کی مدد اور خبر گیری کا طریقہ عام ہوا اور معذوروں کے قتل میں کمی ہوئی۔ ان کی خدمت اور مدد کو مذہبی پابندی قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 اور 4 صدی میں گرجا گھروں میں ٹھکرائے ہوئے یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے اور ابتدائی ہسپتالوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے قبل بالعموم معذور افراد کی دیکھ بھال خاندان کے افراد یا دوست کرتے تھے یا ان کا گزارا بھیک کی رقم پر ہوتا تھا۔ مذہب اسلام میں بھی ذہنی طور پر ناقص العقل افراد کے ساتھ عزت سے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی حکمرانوں نے دمشق، قاہرہ اور دوسرے مقامات میں دماغی ہسپتال قائم کیے جو بیمارستان کہلاتے تھے، جہاں کوڑ کے مرض، بصارت سے محروم اور دوسری مختلف قسم کے معذوریوں کا علاج ہوتا۔ یہ ہسپتال سیکولر تھے کہ جہاں مذہب کی تخصیص کے بغیر مریض کا علاج کیا جاتا۔ 1601 میں انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول نے بڑی تعداد میں غریبوں کے قوانین بنائے۔ ان قوانین کے تحت غریب اور بے سہارا کی ذمہ داری ریاست کی قرار پائی۔ اکثر معذور افراد کو فیکٹریوں میں ملازمت دی گئی۔ اس کے علاوہ بے روزگار غریبوں کی خبر گیری کی گئی۔ بوڑھے افراد کے لیے خیراتی ادارے قائم ہوئے۔ بلا شبہ معذور افراد غریب ترین طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر ترقی یافتہ اقوام میں اب بھی معذور افراد کو تفریحی اور ہتک آمیز رویے کا سامنا ہے۔ یہ رویہ اس وقت تک رہے گا جب تک ہم خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزرتے۔ یہ ہمارا سماجی رویہ ہی تو ہے جس کے باعث دنیا کے 1 ارب معذور افراد اعلیٰ تعلیمی استعداد، صحت مند زندگی، مناسب ملازمت کے حصول، غربت سے نجات اور دوسری بیشتر آسائشوں سے محروم ہیں کہ جو ان کا حق ہیں۔ 2011 عیسوی میں ورلڈ بینک آرگنائزیشن WHO کی جانب سے معذوری پر چھپنے والی پہلی رپورٹ کی ابتدا میں ہماری صدی کے عظیم ترین سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کہ جو شدید معذوری کا شکار رہے، لکھا کہ در حقیقت یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں ان حائل رکاوٹوں کو دور کریں اور معذور افراد کو کافی رقم اور مہارت دیں تاکہ ہم معذور افراد کی بے پناہ صلاحیتوں کو آشکار کر سکیں۔ اس کتاب کا تاثر ابھارنے کے لیے یہاں تک تو یہ مختصر تعارف پیش کیا۔ کل میں مریم احمد کا انٹرویو لے کر حاضر ہوں گی۔ مریم احمد جو عزم و ہمت کا پیکر تھی، دونوں ہاتھوں سے پیدائشی طور پر محروم ہونے کے باوجود اس لڑکی نے تعلیم اور کیریئر کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے ایک نئی داستان رقم کی ہے۔